جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ آپ اپنی گفتگو میں جوش اور ترنم کے بجائے اگر تکلم کو فوقیت دیں، یعنی سادہ انداز میں آسان فہم الفاظ میں اگر اپنی بات رکھیں گے تو زیادہ کارگر ثابت ہوگی۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اسلام میں جوش سے تقریر کرنا کوئی منع ہے۔ جیسا کہ بعض لوگوں سے آپ نے کہتے سنا ہوگا کہ آپ اتنی جوش سے تقریریں کیوں کر رہے ہیں، حالانکہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کو دعوت دینے جا رہے تھے تو اللہ کا حکم آیا کہ فرعون سے نرمی سے بات کرنا۔ تو آپ موسیٰ علیہ السلام سے بڑے خطیب نہیں ہیں، آپ حضرت ہارون علیہ السلام سے بڑے فصیح اور بلیغ اور بڑے خطیب نہیں ہیں، اور آپ کے سامنے فرعون سے بڑھ کر کوئی نافرمان نہیں ہے، پھر آپ اتنا جوش کیوں دکھا رہے ہیں جبکہ قرآن کہہ رہا ہے کہ فرعون سے بھی بات کرو تو نرمی سے کرنا۔ تو آپ ان سے کہہ سکتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات کی تصدیق کرنا ہمارے ایمان کا حصہ ہے، قرآن نے جو حکم دیا ہے وہ بھی بجا ہے، اس کے اوپر بھی ہمارا ایمان ہے۔ لیکن ذرا ہمیں یہ بھی بتائیے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعے میں کیسے خطاب فرمایا یا کیسے خطاب فرمایا کرتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن، جب آپ کہو گے نا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیسے خطاب فرمایا کرتے تھے تو جواب یہ آ سکتا ہے کہ دیکھیے نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک نوجوان آیا اور کہنے لگا مجھے زنا کی اجازت دیجیے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کس پیار سے اور کس انداز سے اس کو سمجھایا۔ اب پیار نظر آ گیا لیکن شاید انداز ان کو نظر نہیں آیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے انداز پر بھی غور فرمائیے گا۔ نبی نے فرمایا اگر کوئی تیری ماں کے ساتھ ایسا کرے تجھے اچھا لگے گا، اگر کوئی تیری بہن کے ساتھ ایسا کرے تو تجھے اچھا لگے گا۔ لیکن یاد رکھیے ایک ہوتی ہے انفرادی دعوت، ایک ہوتی ہے نصیحت، ایک ہوتی ہے خطابت۔ جب آپ کسی سے تنہائی میں دعوت دے رہے ہیں، نصیحت کر رہے ہیں تو یہ تو نیچرل ہے کہ جو ہے نرم آواز ہوگی۔ آدمی جب تنہائی میں گفتگو کرتا ہے تو انداز آٹومیٹکلی یہ نرم ہو جاتا ہے، لیکن جب بڑے عام مجمع میں انسان خطاب کرتا ہے تو آواز بلند ہو جاتی ہے۔ خیر، حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعے میں خطاب فرمایا، اور خطاب کے دوران جب قیامت کا ذکر آیا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن آسمان اور زمین کو اپنی مٹھی میں لے گا، اور مٹھی میں لے کے پھر جھٹکا دے گا اور پھر کہے گا انا الملک انا الجبار این المتکبرون این الملوک۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں خطاب فرمایا۔ حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دائیں اور بائیں اتنا جھکے کہ وہ ممبر جو تھا وہ ہل رہا تھا، ہمیں خدشہ ہوا کہیں یہ ممبر گر نہ جائے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم گر نہ جائیں۔ اور حضرت جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب جمعے میں خطاب فرمایا کرتے تھے تو آنکھیں لال ہو جاتی تھی، چہرہ سرخ ہو جاتا تھا، رگیں پھول جاتی تھی، آواز بلند ہو جاتی تھی اور لہجے میں جوش ہوتا تھا۔ تو یہ نیچرل چیز ہے، جب بڑے مجمع سے انسان خطاب کرے گا آواز بلند ہوگی، آواز بلند ہوگی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خطابت سے چیز نکالی وہ ہے گلا پھاڑ پھاڑ کے بیان کرنا، ایسا گلا پھاڑنا کہ الفاظ سمجھ میں نہ آئیں، وہ چیز خطابت میں منع ہے۔ لیکن بلند آواز کے ساتھ وقار کے ساتھ کہ مجمع پہ سناٹا چھا جائے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے ایسے ہی بلند آواز سے نوازا تھا۔ حضرت ام سلمہ فرماتی ہیں فجر کی نماز پڑھاتے تھے، میرے گھر تک تلاوت کی آواز آتی تھی۔ تو آپ بھی سوال کر سکتے ہیں جو آپ سے اس طرح کے سوال کرتے ہیں کہ ہمیں بتائیے کہ بغیر مائک کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع میں 1.5 لاکھ مجمع سے جب بات کی، 1.25 لاکھ تھے، 1.5 لاکھ تھے یا 2.25 لاکھ تھے، ان سے جب بات کی بغیر مائک کے تو دھیرے سے آواز، پیار سے آواز، اتنے دھیرے سے بولے ہوں گے کہ آواز پہنچ گئی ہوگی؟ نہیں، بلند آواز سے بولے ہوں گے۔ بے شک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے، لیکن ہر جگہ آپ معجزہ میں کہہ کر بہت ساری دلیلوں کو ٹھکرا نہیں سکتے۔
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پرجوش خطاب فرمائے ہیں جو حضرت جابر بن عبداللہ کی روایت سے واضح ہیں۔ تو آپ پرجوش خطاب کر سکتے ہیں اور کبھی ضرور کیجئے گا پرجوش خطاب۔ سال میں 2-3 موضوع ایسے لیجئے جس میں آپ پرجوش طریقے سے تقریر کر رہے ہوں، کیونکہ کبھی اچانک آپ کو کسی سیاسی منچ پر یا کسی بیداری کے عنوان پر آپ کو اگر کھڑا کر دیا گیا اور وہاں آپ اگر محترم دوستوں کر رہے ہیں تو پھر کام چلنے والا نہیں ہے۔ اس لیے سال میں 2-4 ایسے موضوعات لیجئے ضرور جس میں آپ پرجوش طریقے سے اپنی بات رکھ سکیں۔